مجلسیں ہیں حمد خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لب کشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال مولانا ابو عبداللہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالمہ وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنی میں عزاداران سید شہداء میں سے شمار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ گفتگو اس عشرے میں شناخت عاشوراء کے عنوان سے تھا، اور شناخت عاشوراء کے لیے جو سرنامہ کلام رکھا وہ سید الشہداء کا وصیت نامہ ہے، کہ جس کو ایک اعتبار سے منشور کربلا بھی کہہ سکتے ہیں، منشور عاشوراء بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ منشور ہے، یہ وہ دستور العمل ہے کہ جس کے اندر حسین ابن علی نے اپنے قیام کے اہداف کو بیان کیا ہے۔ اچھا، اس وصیت نامے کے چند جملات کی وضاحت کر چکے ہیں، سلسلہ گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، یہ جو میرا خروج ہے، یہ جو میرا قیام ہے، یہ جو نہضت عاشوراء کا آغاز ہے، اس کا مقصد تکبر نہیں ہے، ہوا و ہوس نہیں ہے، اپنا دکھاوا نہیں ہے، ولا مفسدہ اور فساد پھیلانا بھی مقصود نہیں ہے، ولا ظالمہ اور نہ ہی مقصد یہ ہے کہ کسی پر ظلم کرنا ہے۔ ان کے بارے میں تقریباً مختصر گفتگو ہو چکی۔ اگلا حصہ جو اس وصیت نامے کا ہے صفات ثبوتیہ کے عنوان سے، کہ آخر میں نے اس قیام کا آغاز کیوں کیا، ان میں سے آج پہلے جملے کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں کہ سید الشہداء فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ
فی امت جدی. میں تکبر کے لیے نہیں نکلا, میں ہوا و ہوس کے لیے نہیں نکلا, میں فساد پھیلانے نہیں نکلا, میں ظلم کرنے نہیں نکلا, بلکہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي. میرے خروج کا مقصد فقط اور فقط یہ ہے کہ نانا رسول اللہ کی امت کے اندر اصلاح کا طلبگار ہوں. میں اصلاح کا طلبگار ہوں, اصلاح کرنا چاہتا ہوں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اچھا, یہاں پر ایک جملے کی طرف توجہ کریں, پھر انشاءاللہ آج اس اصلاح پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. یہاں پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي. امت کا نام لے رہے ہیں, حالانکہ اس وقت جو سب سے بڑا معضل اور سب سے بڑا مسئلہ اس معاشرے کے اندر ہے وہ یزید کی حکمرانی ہے, جس کی وجہ سے سید الشہداء بالآخر قیام کا آغاز کرتے ہیں. ایک بڑا عامل یہ ہے کہ یزید جیسا حکمران بنائے. حسین ابن علی کہتے ہیں کہ یہاں پر اب قیام کرنا چاہیے. تو اس وصیت نامے میں مولا فرماتے امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. حالانکہ معاشرے کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خود یزید ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سید الشہداء کو کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ پوری امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے باہر نکلا ہوں. فوکس امت کی اصلاح پر کیوں ہے؟ اصل مسئلہ تو یزید ہے. غیر صالح قسم کا حکمران آ جائے, خوب اصل مسئلہ یہ ہے. وصیت نامے کے اندر مولا فوکس کس بات پر کر رہے ہیں, توجہ کس بات پر دلا رہے ہیں؟ وہ اس بات پر کہ میں نے امت کی اصلاح کرنی ہے. خوب اس کا راز کیا ہے, اس کے اندر کون سا نکتہ ہے؟ شاید اس کے بارے میں ایک لطیف نکتہ عرض کیا جا سکتا ہے, اور امام حسین علیہ السلام اس نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. درست ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یزید ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی مصیبت یزید کی حکمرانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس معاشرے کے اندر, جس سماج کے اندر, جس سوسائٹی کے اندر یزید جیسا حکمران بنتا ہے, اس معاشرے, اس سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ انسان نگاہ کرے کہ معاشرہ کون سا ہے. اس معاشرے کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ آخر اس معاشرے کو کیا ہوا ہے, یہ معاشرہ کیوں خاموش ہے کہ اس معاشرے میں یزید جیسا حکمران بن رہا ہے. دوسرے لفظوں میں حسین ابن علی یہ جملہ کہہ کہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّی کا جملہ کہہ کے میں امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مولا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک معاشرے کے اندر یزید جیسا حکمران بن جائے تو اس معاشرے میں سب سے پہلے اس معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے. اس معاشرے کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے کہ آخر اس معاشرے کو کیا ہوا ہے کہ اس معاشرے کا حکمران یزید جیسا بندہ بن رہا ہے. اس معاشرے کو دیکھنا چاہیے. بہرحال معاشرے کی اصلاح کے لیے, کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عاشورہ کا سب سے بڑا ہدف جو سید الشہداء بیان کرتے ہیں وہ یہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ. آخر کیا ہوا ہے اس امت کے اندر, کیوں یہ ایسی امت بن گئی ہے کہ اس امت کے اندر, اس معاشرے کے اندر, اس اسلامی دنیا کے اندر یزید جیسا حکمران.
کہ جو علناً شراب پیتا ہے، جو علناً دین مصطفیٰ کا مذاق اڑاتا ہے، آخر کیا ہوا اس سماج کو؟ ان مسلمانوں کو کیا ہوا؟ کتنا عرصہ ہوا پیغمبر سے دور ہوئے؟ 50 سال۔ تقریباً 11 ہجری میں رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، دقیقاً یہ واقعہ 61 ہجری کا ہے۔ 50 سال۔ ان 50 سالوں کے اندر اس امت کی حالت ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ کون سے ایسے مرض ہیں کہ جن امراض کا علاج کرنا ضروری ہو گیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس امت کے اندر کون سی بیماریاں آ گئی تھی جن بیماریوں کی حسین ابن علی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہاں پر بھی یہ جو لفظ اصلاح استعمال ہو رہا ہے، اس لفظ اصلاح سے مراد جو آج کل کے زمانے میں اصلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل سیاسی دنیا کے اندر اصلاح کا بہرحال ایک خاص مفہوم ہے۔ اصلاح یعنی کسی بھی جگہ پر تبدیلی لانا، لیکن آہستہ آہستہ تبدیلی لانا، انقلاب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ آج کل کی سیاسی ڈکشنریوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سیاسی دنیا میں یہ لفظ جو اصلاح استعمال ہوتا ہے یہ مقصد ہوتا ہے کلی سسٹم کو تبدیل نہیں کرنا، مکمل سسٹم کو تبدیل نہیں کرنا، مکمل نظام کو تبدیل نہیں کرنا، تھوڑی تھوڑی گنجائش ہے، جس جس جگہ پر خرابی ہے اس کو فقط سیٹ کرنا ہے۔ آج کل اس معنی میں اصلاح استعمال ہوتا ہے، لیکن سید الشہداء جو یہاں پر لفظ اصلاح استعمال کریں، اس اصلاح سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اصلاح صلاح سے لیا ہوا ہے۔ صلاح یعنی فساد کو ختم کرنا، جہاں جہاں پر فساد ہے، جس جس طرح کا فساد ہے اس فساد کو ختم کرنا، اس کے لیے لفظ اصلاح استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس نقطے کو دیکھا جائے کہ حسین ابن علی جو کہتے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، آخر اس معاشرے کے اندر کون سی بیماریاں ہیں، کس مرض میں مبتلا ہے یہ معاشرہ کہ حسین جیسے طبیب کی ضرورت ہے، حسین جیسے مصلح کی ضرورت ہے۔ میں جلدی میں فہرست وار اس زمانے کی کچھ مشکلات اور فسادات کو ذکر کرتا ہوں۔ یہ فساد تھا، یہ فساد تھا، یہ فساد تھا، یہ فساد تھا، کلی طور پر ان چند کو ذکر کرتا ہوں تاکہ حسین ابن علی کے اصلاح کا حقیقی مفہوم ہمارے لیے روشن ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اسی مسئلے کو اس طریقے سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا کہ اس مختصر سے عرصے میں 50 سالوں کے عرصے میں لوگوں نے حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دیا؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے اسباب تھے کہ پوری امت اسلامیہ حسین ابن علی سے دور ہو گئی ہے؟ اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا کہیں وہ کون سے فسادات تھے، یا کہیں کہ وہ کون سے اسباب اور علل تھے جن اسباب اور علل کی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ تیسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ عوامل اور اسباب کون سے ہیں جن عوامل اور اسباب کی وجہ سے انسان اپنے زمانے کے امام سے دور چلا جاتا ہے، کہ اس اعتبار سے یہ نہایت کاربردی بحث بھی ہے، عملی بحث بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی مرتبط ہے۔ ان عوامل اور اسباب کو دیکھیں، کہیں ایسے تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ عوامل اور اسباب پائے جاتے ہیں، کہ بہت سارے عوامل ہیں، میں ان میں سے فقط 10 عوامل کو فہرست کی شکل میں ذکر کر رہا ہوں، زیادہ توضیح نہیں دے رہا۔ پہلا عامل کہ جو اس معاشرے میں بڑے پیمانے پر ہے، اب ایک ایک عامل ضروری نہیں ہے کہ وہ تنہائی سبب بناؤ، یہ سارے عوامل مل کر
ایسا ماحول بناتے ہیں کہ حسین ابن علی مجبور ہوتے ہیں قیام کرنے کے لیے، اصلاح کی تحریک اٹھانے کے لیے۔ مجموعی عوامل۔ پہلا عامل جہالت اور نادانی۔ جہالت سب سے بڑا مرض ہے۔ نادانی، جہالت، مقام سید الشہداء سے عدم واقفیت۔ اس وقت سن 61 ہجری میں ماحول ایسا بن چکا تھا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اصلاً حسین ابن علی کو اس اعتبار سے جانتے ہی نہیں تھے، اور بہرحال یہ کام ہوا۔ یہ جو سن 61 ہجری تک وقت گزرا ہے 50 سال، ان میں سے 5.5 سال امیر المؤمنین کے نکال دیں آپ، اس کے بعد پورے زمانے میں آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ اہل بیت اطہار سے لوگوں کو دور رکھا گیا ہے۔ اور خصوصیت سے صلح امام حسن کے بعد جیسے بنی امیہ کی حکومت آتی ہے علی الاطلاق، تو ان لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ لوگوں کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ اصلاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی زبان سے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرے۔ اصلاً تذکرہ کرنا تو دور کی بات ہے، عالم اسلام اس وقت واقعاً شرمناک حالات سے گزر رہا ہے۔ وہی عالم اسلام کہ جس عالم اسلام کے اندر امیر المؤمنین کی ذات اتنی عظیم ذات ہے، پہلی جنگ سے لے کر آخر تک امیر المؤمنین نے ہمیشہ اسلام کی خدمت کی ہے، لیکن افسوس کی بات نہیں ہے کہ اسی عالم اسلام کے اندر مسجدوں میں خطبوں کے اندر امیر المؤمنین پر سب و شتم کیا جا رہا ہے۔ خوب جو اس زمانے میں نئی نسلیں آئی ہیں، ان لوگوں کو کیا پتا کہ علی کون؟ حتیٰ ان لوگوں کو چھوڑے، بہت سارے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، پیغمبر اکرم کے بعد بہت زیادہ پھیلاؤ ہوا ہے۔ رسول اللہ کے فوراً بعد ایک خاص سیاست کے تحت حدیث کے نقل کرنے پر پابندی لگا دی گئی، کسی کو اجازت نہیں ہے حدیث نقل کرے۔ بعد میں جیسے یہ بنی امیہ کی حکومت شروع ہوتی ہے، امیر المومنین پر سب و شتم ہوتا ہے۔ خوب لوگ جہالت میں، کہاں سے پہچانے حسین ابن علی کون ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو حسین ابن علی کو اس اعتبار سے جانتے ہوں۔ بہرحال یہاں پر بہت زیادہ مطالب بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں گزر رہا ہوں۔ پہلا سبب کہ جس میں اصلاح کی ضرورت تھی، واقعاً اصلاح کی ضرورت ہے۔ عالم اسلام کے اندر اگر واقعاً اہل بیت اطہار سے جہالت ہو تو اس عالم اسلام کے اندر دین کا کون سا تصور ہوگا؟ ایک مرحلے کے لیے آپ اسلام سے، دین سے، قرآن سے، پیغمبر اکرم کی شریعت سے اہل بیت کو ہٹا کر دیکھے تو کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ رکن رکین ہے، بنیادی رکن ہے اہل بیت اطہار، لیکن اہل بیت سے جہالت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس جہالت کو ختم کیا جائے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ حسین ابن علی نے جو آغاز کیا ہے اپنی تاریخ کا، ولید ابن عتبہ کی دربار میں پہلی مرتبہ جب حسین ابن علی کو پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر حسین ابن علی اہل بیت کا تعارف کرواتے ہیں۔ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم ہیں وہ کہ جہاں پر ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں، ہم ہیں وہ کہ جن کے گھروں میں خدا کی وحی نازل ہوتی تھی۔ اب یہ کیا تھا؟ فقط حسین ابن علی صرف اپنی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہ،
اہل بیت کا تعارف کروانا چاہ رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں ضرورت اس امر کی تھی، اس اصلاح کی ضرورت تھی کہ لوگوں نے جو اہل بیت اطہار کو دین سے دور کر دیا تھا، دین سے ہٹا دیا تھا، حالانکہ دین کے رکن رکین ہے، ضرورت اس امر کی تھی کہ یہاں پر اصلاح کی جائے۔ یا اس اعتبار سے دیکھیں، پہلا سبب حسین ابن علی سے دور ہونے کا جہالت ہے۔ عزیز من، یہ جہالت بہت بڑی چیز ہے۔ اسی جہالت نے امیر المؤمنین کو شہید کروایا، اسی جہالت نے امام حسن مجتبی کو سلو کا کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور کیا، اور یہی وہ جہالت ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا رونما ہو رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اس مقام اہل بیت کو سمجھے، پھر اپنی ذمہ داریاں اس کے اعتبار سے درک کرے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل میں سے اہم ترین مسئلہ جہاں پر بھی دین کے اندر فساد آتا ہے، خوب اسی جہالت کی وجہ سے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر اٹھا کر دیکھیں، معمولی ترین مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جہالت کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ خوب جہاں پر جہالت آ جائے وہاں پر دین میں فساد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ پہلا وہ عامل ہے کہ جس کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوسرا عامل ضعف ارادہ، ارادہ انسان کا کمزور۔ کچھ لوگ ایسے تھے اس معاشرے کے اندر بھی جو حسین ابن علی کو جانتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے، کچھ صحابہ تھے، کچھ تابعین تھے جنہوں نے صحابہ سے سنا تھا خوب حسین ابن علی کون ہے، ایسے لوگ بھی تھے، لیکن ارادے کے اعتبار سے ضعیف تھے۔ جب انسان کے اندر ضعف ارادہ آ جائے نا، جانتے ہوئے بھی انسان پھر اقدام نہیں کرتا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جب حسین ابن علی مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں فرزدق سے پوچھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں۔ یہ فرزدق کیا کہتا ہے؟ قلوبہم معک وسیوفہم علیک۔ مولا کوفے کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن وسیوفہم علیک، لیکن تلواریں آپ کی مخالفت میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیوں دل حسین کے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ حسین کو جانتے ہیں، لیکن تلوار حسین کے برخلاف کیوں اٹھائیے؟ وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْكَ کیوں؟ اس لیے کہ ضعف ارادہ ہے، ارادے کے کمزور ہے، تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ آج بھی ہے ایسے، بہت سارے لوگ بہت ساری حقیقتوں کو جانتے، حقائق کو جانتے، لیکن وہاں پر کھڑے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ آپ اپنی زندگی میں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کتنے اچھے کام ہیں جو سمجھتے یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن وہ کام نہیں کرتے، کاہلی کی وجہ سے، ضعف ارادے کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے۔ خوب ایک بہت بڑا مسئلہ اس زمانے کے اندر اس ضعف ارادے کا تھا۔ اس ضعف ارادے کی وجہ سے لوگ حسین سے دور ہوئے۔ یہاں پر ضرورت اس امر کی تھی کہ اس جگہ پر بھی اصلاح کی جائے۔ تیسرا سبب کہ جو اہم ترین سبب ہے وہ ہے ڈر، خوف۔ عجیب طریقے کا ڈر حاکم کیا ہوا ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، امام حسن مجتبی کے صلح کے بعد اس عالم اسلام پر جو بھی علی کے چاہنے والے تھے کیا کیا نہیں مظالم ڈھائے گئے۔ وہ ڈر کی کیفیت، وہ خوف کی کیفیت، یہ کیا تھا؟ حضرت مسلم کے ساتھ جو آپ دیکھتے ہیں کوفہ کے اندر آتے ہیں 18,000 لوگ بیعت کرتے ہیں، خود بعد میں حضرت مسلم تنہا کیوں رہ جاتے ہیں؟ وہ 18,000 لوگ کہاں گئے؟
کہاں غائب ہو گئے؟ یہ ڈر، یہ خوف۔ عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے اور لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تنہا گلیوں میں گھومتا ہے حسین کا سفیر، جس کو خود بلایا ہے۔ یہ وہ ڈر اور خوف ہے، جس ڈر اور خوف کو بھی ختم کرنا ہے۔ یہاں پر بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ ڈر اور خوف بھی ہے جو انسان کو ولی خدا سے دور کرتا ہے، اپنے وقت کے امام سے دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ عوامل اور اسباب آپ اس نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، چوتھا سبب کہ جو بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے، بلکہ میں کہوں گا تمام اسباب میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، وہ دنیا کی محبت۔ دنیا کے زرق و برق میں انسان کھو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین نے بہت زیادہ کوشش کی کہ لوگوں کو اس دنیا کی محبت سے باہر نکالے، لیکن بہرحال اس زمانے تک دنیا کی محبت اپنے عروج تک پہنچ چکی تھی۔ حالانکہ کوفے کے اندر جتنا عرصہ امیر المؤمنین رہے، آپ نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید کے بعد، پیغمبر اکرم کے بیانات کے بعد اگر کسی جگہ پر کسی نے دنیا کی حقیقت کو دقیق طریقے سے بیان کیا ہے تو وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ اور تند و تیز سخت ترین تعبیرات جو دنیا کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، ان تعبیرات کو آپ نہج البلاغہ کے اندر دیکھیں گے۔ عجیب ہے واقعا نہج البلاغہ کی، مثلا کسی جگہ پر امیر المؤمنین دنیا کی وضاحت بیان کرتے کرتے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ واللہ لدنیاکم ہذہ اہون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم۔ عجیب تعبیر ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 236 کہ مولا فرماتے ہیں کہ پتہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں دنیا ایسے سمجھے خنزیر کی ہڈی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھ میں ہو جس کے ہاتھ میں جذام ہے، کوڑ کا مرض ہے۔ جذامی انسان کے ہاتھ میں اس خنزیر اور سور کی ہڈی کو جو دیکھا جائے، دنیا اسی طریقے سے ہے۔ کتنی سخت تعبیر ہے۔ کون جاتا ہے خنزیر کی طرف، پھر اس کی ہڈی، وہ بھی ایک جذامی انسان کے ہاتھ میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے دنیا کی قیمت اس سے بھی کم تر ہے۔ خوب حقیقت دنیا کو بیان کر رہے ہیں۔ یا مثلا ایک جگہ پر مولا فرماتے ہیں انما مثل الدنیا مثل الحیہ لین مسها وقاتل سمها، کہ نہج البلاغہ کے مکتوبات میں ایک جگہ پر مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال اس سانپ کی مثال ہے کہ لین مسها، جس کو چھونا تو انسان کو ملاحم لگتا ہے، لیکن وقاتل سمها۔ اب یہ دنیا کی حقیقت کون بیان کر سکتا ہے؟ وہی بیان کر سکتا ہے جو دنیا کو اس طریقے سے دیکھ سکتا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ یا مثلا ایک جگہ پر مولا اسی نہج البلاغہ میں دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہیں، دنیا کی مثال، دنیا کی حقیقت، وہ جو انسان غذا کھاتا ہے، غذا کھانے کے بعد جو انسان کے دانتوں کے اندر کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں، مولا فرماتے کہ دنیا اسی طریقے سے ہے۔ الا حر یدع هذه اللمازۃ لأہلها، لمازہ یعنی یہی جو دانتوں کے درمیان چیز بچ جاتی ہے۔ یا مثلا ایک جگہ پر امیر المومنین دنیا کے لیے فرماتے ہیں الیک انی یا دنیا، دور ہٹ علی سے اے دنیا،
واللہ لو کنت شخصا مرئیا وقالبا حسیا لاقمت علیک حدود اللہ۔ اے دنیا دور ہٹو علی سے، اگر تو واقعاً ایک شخص کی شکل میں ہوتی، اگر تو ایک قالب کی شکل میں ہوتی، لاقمت علیک حدود اللہ، میں تم پر حدود الہی کو اجرا کرتا۔ خود یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس دنیا کے اندر لوگ پھنسے ہوئے تھے کہ بہرحال وقت بھی گزر گیا کہ اس کے کچھ اور اسباب ہیں کہ ان اسباب کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے، لیکن اہم ترین سبب اس وقت جو لوگوں کو حسین ابن علی سے دور کر رہا ہے وہ یہی دنیا ہے، اسی دنیا کی محبت ہے۔ حسین اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کی، اور یہی سبب ہے کہ کربلا کے اندر آپ کو اسی طریقے کے کردار نظر آتے ہیں۔ ایک کردار کی طرف اشارہ کرو، کربلا کے اندر ایک کردار اصحاب حسینی میں سے نافع ابن ہلال ہے۔ یہ امیر المؤمنین کے خواص سے اصحاب میں سے ہے۔ نافع ابن ہلال، ہلال ابن نافع کی بات نہیں کر رہا جو آپ عام طور پر مصاحبوں کے اندر سنتے ہیں، جو کربلا کی روایات کو بھی نقل کرتا ہے، وہ ہلال ابن نافع عمر ابن سعد کے لشکر میں تھا۔ ہلال ابن نافع وہ جو کربلا کا رپورٹر ہے، کربلا کی روایات نقل کرتا ہے، وہ عمر سعد کے لشکر میں تھا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں شہداء کربلا میں سے نافع ابن ہلال کی بات کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین کے اصحاب میں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زبالہ نامی مقام سے آگے جاتے ہیں اور ہور آ کر روکتا ہے مولا کے قافلے کو، اس جگہ پر یہ نافع ابن ہلال اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کے پاس آتے ہیں، لیکن ہور نے سید الشہداء کے قافلے کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی نئے بندے کو آپ کے قافلے میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حسین ابن علی اس نافع ابن ہلال کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہ، یہ بندہ ہمارے ساتھ ابتدا سے تھا۔ اللہ اکبر، یہ بندہ، یہ نافع، اس کے ساتھی ابتدا سے ہمارے ساتھ تھے، یہ ابھی بس پہنچا ہے ابھی۔ خوب یہ کیا کہہ رہے ہیں حسین ابن علی؟ خوب حسین ابن علی اس کی نیت کو جانتے ہیں۔ جب اس کو پتا چلا کہ حسین ابن علی نکلا ہے، اس وقت سے جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا ہے کہ میں حسین ابن علی کی طرف جانا چاہتا ہوں، حسین ابن علی کہتے ہیں اسی وقت سے یہ ہمارے ساتھ تھا۔ خب یہ نافع ابن ہلال کہتے ہیں کہ شب عاشور جب سید الشہداء تمام ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ چلے جائیں، اس وقت عجیب جملات ہیں حضرت نافع ابن ہلال کے، کیا عجب جملات ہیں۔ واللہ ما کرہنا لقاء ربنا، اللہ اکبر۔ اس جملے کی اگر قدر و قیمت جاننا چاہتے ہیں تو وہی حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا جملہ سنیں کہ قرآن مجید میں دو مقامات پر، ایک جگہ سورہ آل عمران میں اور ایک سورہ صف میں بیان کیا ہے کہ اس جملے کی قدر و قیمت کا پتہ تب چلتا ہے۔ آیا حسین ابن علی کے پاس ہے، مولا کہتے ہیں چلے جاؤ، جس کو جانا ہے وہ جائے، لیکن وہ جملہ کیا کہتا ہے؟ واللہ ما کرہنا لقاء ربنا، خدا کی قسم ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کو کبھی بھی ناپسند نہیں رکھتے۔ حسین ابن علی کی خدمت میں ہے، حسین کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اب یہ کیا جملہ ہے؟ خوب اس کو سمجھنے کے لیے یہ سورہ آل عمران کو دیکھیں کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ،
جب لوگوں کے اندر کفر کو محسوس کیا عیسیٰ نے، قال من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہے؟ من انصاری الی اللہ، راہ خدا میں میرا مددگار کون ہے؟ انصاری، میرا مددگار۔ حواری کیا جواب دیتے ہیں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں من انصاری، میرا مددگار کون ہے؟ خوب حواری کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یعنی کیا؟ حضرت عیسیٰ اپنے مددگار کی بات کر رہا ہے، یہ انصار اللہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے مددگار کہاں سے آ گئے؟ خوب سب نے لکھا کہ وہ حواری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کی کمک کرنا، حضرت عیسیٰ کی مدد کرنا یعنی خدا کی مدد کرنا، ولی خدا کی خدمت میں آنا یعنی خدا کی بارگاہ میں آنا۔ یہ نافع کہہ رہا ہے واللہ ما کرہنا لقاء ربنا، ہم کبھی بھی خدا سے ملاقات کو مکروہ نہیں سمجھتے، کم نہیں سمجھتے۔ انا علی نیاتنا و بصائرنا، ہم اپنی بصیرتوں پر ہیں، ہم اپنی اسی نیت پر ہیں۔ اے حسین ابن علی، تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ نوالی من والا کا و نعادی من عادا کا، حسین جس سے تو محبت کرے گا، جس سے تو دوستی کرے گا وہ ہمارا دوست ہے، حسین جو تیرا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ خوب یہ نافع ابن ہلال ہے کہ عجب ہے۔ روایات میں کہ یہ بھی عاشورہ کی تاریخ کے واقعہ جسے کہا جائے کہ عبرتیں، علی ابن قرظہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہے، کربلا کے اندر شہید ہوتا ہے۔ اسی علی ابن قرظہ کا بھائی عمرو ابن قرظہ عمر سعد کے لشکر میں ہے۔ دو بھائی، ایک ماں باپ کے بیٹے علی ابن قرظہ، عمرو ابن قرظہ، ایک حسین ابن علی کے لشکر میں ہے اور ایک عمر سعد کے لشکر میں۔ یہ بھی تاریخ کے عجائبات میں سے۔ جب علی ابن قرظہ شہید ہو جاتے ہیں تو عمرو ابن قرظہ امام حسین کے پاس آتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں اذللت اخی، اے حسین تو نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا، مروا دیا۔ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ گمراہ تو ہے، وہ ہدایت یافتہ تھا۔ جیسے یہ جملہ کہتا ہے نا یہ عمرو ابن قرظہ اذللت اخی، وہاں پر یہی نافع ابن ہلال آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کے اس کو قتل کر دیتے، پھر نار کر دیتے۔ ولی خدا کے بارے میں جسارت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی نافع ابن ہلال 12 تیر تھے اس کے پاس میدان کربلا، 12 تیروں کے ساتھ 12 کوفیوں کو، عمر سعد کے لشکر کے لوگوں کو فنار کیا، پھر بعد میں تلوار لے کر آگے بڑھا اور تلوار کے ساتھ لڑتا رہا، بہت سارے لوگوں کو فنار کیا۔ ایسے میں پیچھے سے وار ہوا اور اس شہید بزرگوار کا تذکرہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہ عباس ثانی ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس کی منزلت وہ اپنے مقام پر، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بھی دونوں بازو توڑ دیے گئے اور پھر اس کو پکڑ لیا گیا اور شمر نے کہا کہ اس کو عمر سعد کے سامنے حاضر کرتے ہیں۔ جب یہ نافع ابن ہلال عمر سعد کے پاس آتا ہے، عمر سعد کہتا ہے تو نے میرے 12 آدمیوں کو مارا ہے۔ نافع کہتا ہے کہ نہ، 12 تو فقط تیر سے فنار کیے ہیں، جو تلوار سے مارے ہیں ان کا حساب جا کر خود لگاؤ۔ عمر سعد کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دو شمر۔ جب شمر اس نافع ابن ہلال کو شہید کرنا چاہتا ہے، وہاں پر یہ جملات الحمدللہ الذی جعل منایانا علی یدی شرار خلقہ،
یہاں پر بھی حمد خدا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمارا موت اپنی مخلوقات میں سے شریر ترین بندے کے ہاتھ سے کروایا۔ اب یہ نافع ہے، اور جیسے میدان میں آتا ہے کہ یہ بھی پڑھنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ میدان میں جیسے آئے تھے نافع ابن ہلال، تو ان کا رجز ہے، وہ جو دشمن کے سامنے آ کر اپنے مقصد کو بیان کرتا ہے، وہ رجز جو انہوں نے پڑھا وہ بھی عجب تھا کہ وہاں پر تعارف کرواتے، انا الغلام الیمنی البجلی، میں نوجوان ہوں، یمن سے میرا تعلق ہے، یمنی ہوں، میرا خاندان بجلی ہے، دینی علی دین حسین ابن علی، اللہ اکبر، کہتا ہے میرا دین پوچھنا چاہتے ہو، میرا دین وہی ہے جو حسین کا دین ہے۔ اضربکم ضرب غلام بطل، میں ماروں گا ایک بہادر کی طرح تمہیں قتل کروں گا، وَيَخْتِمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ عَمَلِي، اور خدا کا لاکھ احسان ہے کہ میرے عمل کا اختتام یہاں پر کر رہا۔ خوب یہ کربلا کے اندر یہ جو حتیٰ اشعار ہیں، رجز ہے، ان اشعار کے اندر خود بتایا جا رہا ہے یہ کربلا کے کردار۔ ہاں عزیزان من، وقت بھی بالکل گزر گیا، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا۔ آج دل چاہتا ہے فقط چند جملے شریکت الحسین کی جوڑی کے بیان کروں۔ وہ حسین کی بہن کہ ہر مقام پر حسین ابن علی کے ساتھ، حتیٰ مرحوم حضرت آیت اللہ مرعشی نجفی سے منقول ہے، مرحوم خلخالی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ جب جناب زینب عالیہ کی ولادت ہوئی تو جناب زینب عالیہ کسی کو بھی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتی، آنکھیں بند ہیں، حتیٰ امیر المؤمنین کے سامنے، امام حسن مجتبیٰ، حتیٰ رسول اللہ، سب کے سامنے جناب زینب عالیہ کو لایا گیا، لیکن جناب زینب عالیہ کی آنکھیں بند ہیں۔ لیکن جیسے ہی حسین ابن علی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، حسین ابن علی سامنے آتے ہیں، مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی فرماتے ہیں اس وقت زینب اپنی آنکھوں کو کھولتی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی سے عجب محبت تھی زینب کو، جدا نہیں رہ پاتی تھی حسین سے، حتیٰ کہ میرا اپنا عقیدہ ہے اور مقاتل کی تاریخوں سے پتہ بھی چلتا ہے، جب آخری وقت میں حسین ابن علی ودا کرنے آئے تھے تو زینب ادھر ہی مر جاتی، لیکن اعجاز امامت سے مقاتل کے اندر جملے ہیں، جب آخری ودا کرنے کے لیے حسین ابن علی آئے، عجب بیتابی زینب کے وجود میں ہے، لیکن حسین اعجاز امامت سے اس اضطراب اور بیتابی کو آرامی میں تبدیل کرتے ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں، جو مصیبت حسین ابن علی نے دیکھی وہ مصیبت زینب عالیہ نے دیکھی، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کروں گا، شاید کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو زینب نے دیکھی وہ حسین ابن علی نے بھی نہیں دیکھی۔ مقاتل کے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جب بھی میدان میں کوئی شہید ہوتا، بنی ہاشم میں سے کسی میں سے بھی کوئی بھی شہید ہوتا، میدان سے حسین ابن علی لے کر آتے، لیکن استقبال کے لیے آگے زینب عالیہ بڑھتی۔ حتیٰ کہ آئندہ راتوں میں انشاءاللہ تذکرہ کریں گے کہ ایک ایسا موقع تھا
بقول علامہ امینی کے کہ اگر زینب اس عمل کو انجام نہ دیتی تو حسین ذبح ہونے سے پہلے شہید ہو جاتا۔ وہ جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے پر جانا تھا۔ زینب جانتی تھی شاید حسین برداشت نہ کر پائے ہم شکل پیغمبر کے موت کو، حسین سے پہلے اپنے آپ کو پہنچائے۔ بہرحال عزیزو، خدا آپ کو غم میں سید الشہداء کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے، فقط ایک جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو۔ جب مختلف لوگ جا رہے تھے میدان کے اندر، مقاتل نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے 2 بیٹے، اور بعض مقاتل نے لکھا کہ دونوں بیٹے جناب زینب عالیہ سے، جناب زینب عالیہ کے بیٹے عون و محمد۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک کی عمر 10 سال ہے، دوسرے کی عمر 9 سال ہے، دونوں کو تیار کیا، اور تیار کرتے ہوئے زینب عالیہ فرماتی ہیں جاؤ اپنے ماموں کی خدمت میں جاؤ، اس سے اجازت لو، اپنی جان کو ان پر قربان کرو۔ جناب زینب جانتی ہیں کہ اس طریقے سے حسین ابن علی اجازت نہیں دیں گے۔ ماں بیٹوں کو کہہ رہی ہے دیکھو اگر اجازت نہ ملے تو اصرار کرنا، بار بار اصرار کرنا۔ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ وہاں پر جناب زینب عالیہ نے یہ جملات بھی کہے، استاد توکل یہ جملات کہتے ہیں کہ دیکھو اگر پھر بھی اجازت نہ دے تو حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دینا، حسین کبھی بھی اس واسطے کو ٹال نہیں پائیں گے، لیکن اجازت لینی ہے۔ حسین ابن علی کے پاس آتے ہیں دونوں بچے، مولا اجازت نہیں دیتے، اصرار کرتے ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے۔ حتیٰ مولا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر یہاں پر نہیں ہے، شاید وہ راضی نہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ یہاں پر مارے جاؤ۔ وہاں پر جناب زینب عالیہ فرماتی آقا آتے وقت اس نے خود کہا تھا اگر ایسا موقع آئے تو زینب میرے دونوں بیٹوں کو میری نیابت میں حسین پہ قربان کرنا۔ بس عزیزو کسی بھی طریقے سے اجازت ملی، دونوں میدان کے اندر آئے، جعفر طیار کی شجاعت کے وہ جوہر دکھائے، لڑتے رہے۔ ایک موقع وہ آیا کہ دونوں بچے زین سے زمین پر آئے، حسین ابن علی دونوں کو اس طریقے سے لا رہے ہیں کہ ایک کو ایک طرف سے پکڑا، ایک کو دوسرے طرف سے لیا، اور حسین ابن علی خیام کی طرف آ رہے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے حسین سوچتے ہوں گے زینب کو کیسے دکھاؤں گا، زینب کے سامنے کیسے جاؤں گا، میری بہن دونوں بیٹوں کے لاشوں کو کیسے دیکھ پائے گی۔ حسین یہ سوچتے ہوئے جب خیام کی طرف آتے ہیں، عجب منظر ہے، تمام بیبیاں وہاں پر موجود ہیں، سب استقبال کے لیے موجود ہیں، لیکن اس مقام پر حسین ابن علی ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کو زینب کسی جگہ پہ نظر نہیں آتی، جو سب سے پہلے بھائی کا استقبال کرتی ہے وہ زینب یہاں پہ نظر نہیں آتی۔ بعض مقاتل والوں نے لکھا اور بعض بزرگان نے لکھا زینب جان بوجھ کے نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ شاید اس وجہ سے کہ حسین زینب کے بیٹوں کے لاشیں لے کر آیا ہے، دونوں بیٹے ہیں جو حسین پہ قربان ہوئے۔ زینب نہیں چاہتی کہ میرے بیٹوں کے لاشوں کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے بھائی مجھے دیکھے اور اس کے چہرے پر شرمساری کے آثار نمودار ہو۔ زینب اتنا بھی نہیں چاہتی کہ بھائی کے چہرے پہ یہ آثار نمودار ہو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔